لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله محمد صلى الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز الحاضرین واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں رمضان مبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ انتہائی قریب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول یہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان شروع ہونے سے پہلے حضور صحابہ کرام کو جمع فرماتے اور صحابہ کرام کے سامنے رمضان المبارک کے فضائل و مناقب بیان کرتے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں خطبنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے پاس ایک ایسا برکتوں والا، عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے سارے فضائل و مناقب بیان کیے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی عظمت، قدر و منزلت، اس کا تعلق ہم سب کے ایمان کے ساتھ، اس کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے، دن اور رات کے ٹھنڈا اور گرم ہونے کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے دن اور رات اب چڑھ رہے ہیں ایسے ہی دن اور رات رمضان میں بھی ہوں گے، ایسے ہی سورج طلوع ہوگا، ایسے ہی غروب ہوگا۔ ممکن ہے رمضان میں گرمی غیر رمضان سے زیادہ ہوگا، جیسا کہ پچھلے کئی سالوں کے روزے ہم رکھ چکے ہیں۔ تو رمضان یا کسی بھی مہینے یا دن کی فضیلت کا تعلق موسم کے ساتھ نہیں ہے کہ جی رمضان شروع ہو گیا ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، لیلۃ القدر ہے تو آج کی رات بڑی ٹھنڈی ہے، آج کی رات بڑی نرم ہے، ایسا کوئی تعلق نہیں۔ فضیلت اور عظمت کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ ہے اور ہمارے ایمان کے ساتھ۔ ہم نے دل سے مانا ہے کہ رمضان کا مہینہ عام مہینوں سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے، اس کے ساتھ موسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے قلبی احساسات ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں ابھارتا ہے کہ جب حضور نے فرما دیا، جب قرآن میں ذکر کر دیا گیا تو معلوم ہو گیا کہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت موسم جیسا بھی ہو عام مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رمضان میں آنے والی رات لیلۃ القدر کی فضیلت عام راتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ رمضان میں کیے جانے والے قیام کی فضیلت عام راتوں کے قیام سے کہیں زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے مختلف فضائل و مناقب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ قرآن پاک میں رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا گیا۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اب کسی بھی چیز کا تعارف کروایا جاتا ہے اس کی صفت کے ذریعے سے، صفت تعارف کے لیے ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا؟ جب سارے مہینے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں تو ٹھیک ہے، شعبان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کیا ہوا بھائی؟ رمضان کے مہینے کو کیا ہوا؟ انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت اس لیے ہے کہ اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے جس طرح قرآن عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اترا ہے وہ مہینہ بھی عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ احادیث میں بھی قرآن اور رمضان کو بسا اوقات جوڑ کے ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزے اور قرآن کریم یہ قیامت والے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ فیقول الصیام، روزے کہیں گے منعتہ بالنہار، میں نے دن کے وقت اس کو روک کے رکھا ہے، بالشہوات والطعام، کھانے پینے سے، اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے، اے اللہ فشفعنی فیہ، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا منعتہ باللیل نوما، میں نے رات کے وقت اس کو نیند سے روکے رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ رات میں میری تلاوت کرتا تھا، کم سوتا تھا، صبح اٹھتا تھا، تہجد کے وقت میری تلاوت کرتا تھا، تو میں نے رات کی نیند سے اس کو روکے رکھا ہے۔ فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ روزہ دار اور قرآن کریم کا حافظ یا قرآن کریم کو باقاعدگی سے تلاوت کرنے والا، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی بخشش فرما دے گا۔
تو اس لیے رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بڑا گہرا جوڑ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آتے اور میرے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے. یعنی حضور جبریل کو قرآن سنا رہے اور جبریل حضور کو قرآن سنا رہے. اور جو زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں یہ دور 2 مرتبہ ہوا. یعنی حضور نے 2 مرتبہ جبریل کو سنایا اور جبریل نے 2 مرتبہ حضور کو قرآن کریم سنایا. تو یہ قرآن کریم اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ جو عبادت کرنی چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. ہمارے بڑوں میں سے زیادہ تر جو بزرگ گزرے ہیں ان کے معمولات رمضان المبارک میں بڑے پکے ہو جاتے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توارث ہے، حضور علیہ السلام کے معمولات بھی ایسے ہیں. میں کل پرسوں گزشتہ ایک خط پڑھ رہا تھا مولانا طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. انہوں نے جیل سے لکھا اپنے کسی دوست کو، ان کے پاس ابھی بھی محفوظ ہے، تو اس کا انہوں نے تصویر بنا کے بھیجی تھی، وہ میں پڑھ رہا تھا. تو اس میں اڈیالہ جیل کے بارے میں وہ لکھ رہے تھے کہ آپ کا خط ملا، بہت خوشی ہوئی. تو رمضان المبارک میں زیادہ تر وقت تلاوت میں گزرتا ہے اور میں 24 گھنٹے میں 30 پارے اور 10 پارے اوپر، یعنی یہ قرآن پاک مکمل اور 10 پارے اس کے اوپر 24 گھنٹے میں، یعنی ایک دن میں یہ مکمل تلاوت کرتے ہیں. یعنی روزانہ 40 پارے تلاوت کرتا ہوں رمضان المبارک. ساڈے تو پورے روزیاں دے وچ ایک قرآن نہیں مکتا. روزانہ ایک قرآن پاک مکمل اور 10 پارے اوپر، روزانہ 40 پاروں کی تلاوت ہو گئی. اور بڑے بزرگوں میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے بارے میں تفاصیل موجود ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ملاقاتیں، خط و کتابت سب بند کر دیتے تھے. عام خیر رمضان میں ظاہر خط آتے تھے تو یہ خط سنتے تھے، پڑھ کے پھر اس کا جواب لکھتے تھے یا لکھواتے تھے. رمضان میں یہ سارے معمول چھوڑ دیے جاتے تھے. بس رمضان میں ہر وقت تلاوت کرنے یا سننے میں مصروف رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو میں نے خود دیکھا ہمارے چیچا وطنی میں، پیر جی عبد الرحمن صاحب وفات پا گئے پچھلے کچھ سال میں. ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رمضان میں تراویح کے اندر 3 سے 5 قرآن کریم ختم کرتے تھے. یعنی ان کی روزانہ کی تراویح 5 پارہ 6 پارہ 5 پارہ 6 پارہ وہ روزانہ تراویح میں پڑھتے تھے. اور ان کی تراویح عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی اور تہجد تک جاتی. کئی دفعہ جو پیچھے تراویح پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پونا گھنٹہ بچتا تھا سحری کے لیے، بس جا کے ہم سحری کرتے تھے. عشاء کے بعد سے شروع ہوتے تھے، وہ درمیان میں وقفہ کرتے تھے. 4 تراویح کے بعد بیٹھتے تھے، دودھ پیا، پانی کوئی پیا، تسلی سے بیٹھے 10-15 منٹ سانس لی. پھر اس کے بعد 4 تراویح میں انہوں نے تقریباً 1 پارہ پڑھنا ہے، تو اس کے بعد پھر 4 میں اس طرح. اسی طرح پیر جی کے درس میں ہم نے یہ معمول دیکھا کہ وہاں قرآن کریم رمضان میں جگہ جگہ ختم ہو رہے ہیں. یعنی مسجد مدرسہ کے اندر ہی اس کی ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد ایک بچہ قرآن کریم سنا رہا ہے نفلوں میں اور پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں. تراویح میں قرآن کریم ختم ہو رہا ہے، پھر تراویح کے بعد ایک قرآن کریم ایک بچہ سنا رہا ہے، وہ نفلوں میں ختم ہو رہا ہے. تہجد کے وقت ایک بچہ قرآن کریم سنا رہا ہے، وہ نفلوں میں ختم ہو رہا ہے. وہ لوگ آ رہے ہیں، آ کے ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. چاش کے نفلوں میں ختم ہو رہا ہے، ابین کے نفلوں میں ختم ہو رہا ہے، اور اشراق کے نفلوں میں ختم ہو رہا ہے. ہر رمضان میں پورا ان کا جو لوگ قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے ان کا تلاوت کرنے کا معمول تھا، اور جو لوگ تلاوت کم کرتے تھے یا کرنے کے لیے مشکل ہو رہی تھی ان کا قرآن سننے کا معمول تھا. کہ ان کے لیے بچوں کی ترتیب بنی ہوئی تھی، ایک بچہ آ کے تراویح پڑھا رہا ہے، نفل پڑھا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے نفل پڑھا رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے نفل پڑھا رہا ہے، اور یہ ساری رات قیام میں کھڑے ہو کے نفل پڑھتے چلے گئے. یہ ساری باتیں بھائی ہماری ترغیب کے لیے. بنیادی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کے ساتھ رمضان میں کس قدر اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. یہ ساری باتیں اس لیے، یہ محض کارگزاری نہیں ہے کہ بس سن لی اور سن کے چلے گئے. اس ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے، ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ کتنی وابستگی رکھتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. حضور نے فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، جس کو ہمارے یہاں تراویح کہتے ہیں، جو قیام کرتا ہے، تراویح باقاعدگی سے پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. رمضان المبارک روزے رکھنے والوں کے لیے دنیا میں بھی خوشی کا سامان ہے اور آخرت میں بھی خوشی کا سامان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں، دو فرحتیں حاصل ہوتی ہیں. فرحت عند فطری، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے. سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اب افطار کا وقت ہے، سامنے پینے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، دودھ رکھا ہوا ہے، کھجور پڑی ہے. اب یہ خوشی ایک روزہ دار محسوس کر سکتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. دو خوشیاں حاصل ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ سیر ہو کے پانی پیے گا، کچھ نہ کچھ کھائے گا. دوسرا اس کا دل مطمئن ہوگا کہ ہاں میں نے آج اللہ کا حکم پورا کیا ہے، اس بات کی خوشی حاصل ہوگی. اور اس کے مقابلے میں انہوں نے فرمایا ایک اور خوشی ہے، یہ تو دنیا کی خوشی ہے، یہ ہر روز افطار کے وقت حاصل ہوگی. اور ایک دوسری خوشی ہے، حضور نے فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب روزے رکھنے کی وجہ سے، روزوں کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنا دیدار کروائے گا. وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. ایک عام مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت اور نعمت قیامت والے دن جنت ہوگی. بس جنت میں چلے گئے تو سب کچھ حاصل ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. جنت میں من چاہی زندگی ہوگی، جیسے کسی کا دل کرے وہ ویسے زندگی گزارے. لیکن اس نعمت کے بعد بھی ایک نعمت ہے جو جنت کے اندر اس سے بھی بڑی ہوگی، جس کو قرآن کریم میں تعبیر کیا گیا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. وہ لوگ جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، وزیادہ، اور کچھ زیادہ بھی ملے گا. جنت تو جنت ملے گی، زیادہ کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی زیارت اور ملاقات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، روزہ دار کو ایک خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا. اس لیے بھائی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے معمولات کو درست کر لینا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کوئی عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ آیا، اور ہمارے معمولات میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے کہ غیر رمضان میں اگر کچھ چیزوں میں سستی ہو رہی ہے تو رمضان میں سستی نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھے کہ شریعت کا جو ہم سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے، ہم سب مسلمانوں سے. اچھا، ہمارا ایک معاشرتی طور پہ ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں، کوئی حدیث سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ حدیث ایک دوربین ہے جس سے ہم نے لوگوں کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، نماز نہ پڑھنے کی وعید ہے تو ہم وہ حدیث لگا کے بیٹھ جائیں گے. اچھا فلانا نماز نہیں پڑھتا، اس پر بھی یہ وعید فٹ آتی ہے. جھوٹ بولنے کے متعلق وعید ہے تو ہم دوربین اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. ایک بات سمجھے بھائی، ہر حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کا ہر حکم یاد رکھیے، وہ بنیادی طور پہ قرآن کا حکم اور حضور کی حدیث وہ مجھے اپنی ذات پر اپلائی کرنے کے لیے دی گئی ہے. میں خود دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں اس حدیث کی روشنی. یہ ہے بنیاد. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم خود کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرے کہاں کھڑے ہیں. احادیث کو ہم عموماً فتویٰ لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسی پر فتویٰ لگانا ہو تو حدیث کا حوالہ، حدیث کا بہانہ تلاش کرتا نہیں ہے بھائی.
صحیح بات یہ ہے کہ احادیث اس لیے ہیں کہ میں اپنی زندگی کو دیکھوں کہ میرا عمل میری زندگی میں اس حدیث پر میرا پورا عمل ہے یا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک، ہمارا سب ٹھیک چل رہا ہے. لوگوں کا مسئلہ ہے، جنت تو میرے لیے بنی ہے، جہنم میں لوگوں نے جانا ہے. وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی سرائے میں رات گزارنے کے لیے اٹھا. پہلے دور میں سرائے ہوتی تھی، اب تو نہیں ہوتی. پہلے دور میں سرائے ہوتی تھی چونکہ لوگوں نے پیدل گھوڑوں خچروں پہ سفر کرنا ہوتا تھا. جو لوگ لمبے سفر کے لیے نکلے ان کے لیے رات کو ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا. مختلف لوگوں نے سرائے بنائی ہوئی تھی، وہاں لوگ رکتے تھے، رات گزارتے تھے، پھر اگلے دن آگے سفر کرتے. تو کئی دفعہ سرائے میں زیادہ لوگ ٹھہرنے کے لیے ہوتے تھے. تو سرائے میں لوگ رکے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک آدمی تہجد کے لیے اٹھا. اس نے تہجد پڑھی اور تہجد پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگا. اور وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ پاک دیکھو میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، میں نے تہجد پڑھی ہے. ایسے سارے سوتے پہ جو لوگ وہاں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے، سارے سفر سے بندے تھکے ہوئے آئے ہیں، سوئے ہوئے. کہتا دیکھو سارے سوتے پہ میں اٹھ کے تہجد پڑھی ہے، اللہ تو میری دعا قبول فرما. پھر اس نے تھوڑی دیر دعا مانگی. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا اللہ دیکھ میں جاگتا ہے، تہجد پڑھی ہے، دعا مانگ رہے ہیں، یہ سارے سوتے پہ ہیں. ایک بندہ نیچے اٹھیا اور اٹھ کے گیا تو اپنی دعا مانگ، ساڑیاں شکایتاں کا تو لائی جانا ہے، ساڑیاں شکایتاں کا تو لائی جانا. تو اپنی دعا مانگ، ٹھیک ہے تیرے اللہ نے توفیق دیتی، تو تہجد پڑھی ہے، شکر کر اللہ. ساڑی شکایت کا تو لائی جانا. ساڈا مسئلہ ہے کہ اسی آپ جو مرضی کرتے رہیے، سانو یہ ہوتا ہے کہ دوجے دی چنگی گل نہیں جانی چاہیے. بھائی احادیث اور قرآن کے آیات، شرعی احکام وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہیں کہ ہم ان کو اپنے اوپر دیکھیں کہ میں اس کی زد میں تو نہیں آ رہا، کہیں اس کی وجہ سے میری پکڑ تو نہیں ہو رہی. تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی پوری تیاری، میں اپنی تیاری پوری کروں کہ میری تیاری پوری ہے. اچھا ہمارے یہاں تیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے راشن پورا کر لو، سفر کوئی کرنا کرانا ہے تو وہ ٹائم نپٹا لو، کوئی اور معاملات کرنے ہیں وہ کر لو. تو رمضان کی تیاری کا یہ مطلب کہ اعمال کی درستگی کر لو، اوقات کی تقسیم کر لو، تہجد کے لیے اٹھنے کا ایک نظام بنا لو. اچھا اللہ کی مرضی ہے، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم نے تہجد میں اٹھنا ہی اٹھنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ سحری کرنے کے لیے. لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ بالکل اماں جی اٹھا رہے ہیں جب آدھا گھنٹہ رہتا ہے، اور اس وقت بھی صاحب جو ہے نا وہ انگڑائیاں لے رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. اچھا چلو اور 5 منٹ گزر جائیں، جب آخری 20 منٹ ہوں گے پھر اٹھ کے سحری کر لیں گے. حالانکہ اٹھنا تو ہے ہی صحیح ہے، تو مجبوری ہے اٹھنا ہی پڑے گا. تو اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں گے تو تہجد بھی نصیب ہو جائے گی، دعا کی توفیق ہو جائے گی. وہ قبولیت کا وقت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کا وقت ہے. اپنی ضروریات اللہ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں، لیکن اتنا بہترین موقع ہم سب لوگ اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. اور رمضان المبارک دیکھیں جو چیزیں نا بعض ہیں ان کو سمجھیں. چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نا فضیلت والا بنایا ہے. اب چیزیں فضیلت والی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مکان بنائے، جگہ بنائی، ان جگہوں میں سے کچھ جگہ فضیلت والی بنائی ہیں اللہ. اسی طرح اللہ نے زمانے بنائے ہیں، راتیں بنائی ہیں، دن بنائے ہیں. ان راتوں اور دنوں میں سے اللہ نے کچھ راتوں اور دنوں کو فضیلت والا بنایا. بالکل ایسے ہی اللہ نے افراد اور شخصیات بنائی ہیں، ان افراد اور شخصیات میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا بنایا ہے. اب فضیلت والا ہونے کا ایک کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جگہ فضیلت والی ہے، اگر اس جگہ پر عبادت ہوگی تو وہ عبادت بھی فضیلت والی ہو جائے. یعنی ہماری عام عبادت ہے، لیکن اگر یہ عبادت کسی فضیلت والی جگہ میں جا کے کریں گے تو ہوگی ایسے ہی نماز جیسے ہم روٹین میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. جیسے ہم یہاں نماز پڑھیں گے تو عام نماز ہے، ایک نماز کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز 50,000 کا ثواب ملے گا. یہاں نماز پڑھیں گے ایک سجدہ ایک ہے. بیت اللہ چونکہ فضیلت والی جگہ ہے، اللہ نے اس کو فضیلت والا بنایا ہے، لہذا اگر کوئی بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھے گا تو ایک نماز پڑھنے پر اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. کہ فضیلت والی جگہ کے اوپر جا کے اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت بھی فضیلت والی ہو جائے گی، عبادت کا مرتبہ بھی بلند ہو جائے گا، چونکہ یہ فضیلت والی جگہ پہ پہنچ پہ کے عبادت کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی
اللہ نے اوقات فضیلت والے بنائے، وقت ان کی فضیلت ہے. لہذا اگر کوئی آدمی آج کے دن میں روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا ایک عام روزہ ہے اور اس کو عام روزے کا ثواب ہے. اس کے مقابلے میں ایک آدمی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے اور رمضان کے روزے کی فضیلت اس قدر ہے. آپ دیکھیے فضیلتوں والے میں سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بنائی، شب برات گزری ہے، اس کو اللہ نے بنایا. اب لیلۃ القدر کو اللہ نے فضیلت والا بنایا ہے اور ایسا بنایا ہے کہ عام رات میں اگر کوئی آدمی عبادت کرے تو اس کو ایک رات میں عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی لیلۃ القدر میں عبادت کرے تو اس کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ ایک رات عبادت کی. تو اللہ نے جگہ بنائی ہے، ان جگہوں میں سے کچھ جگہ فضیلت والی ہیں. فضیلت والی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس جگہ کے پاس جا کے عبادت کرے گا تو عبادت بھی فضیلت والی ہو جائے گی. اسی طرح اللہ نے کچھ فضیلت والے وقت بنائے، رات فضیلت والی، دن فضیلت والے. وہ ایسے بنائے ہیں کہ اگر اس فضیلت والی رات میں عبادت ہوگی تو عبادت بھی فضیلت والی ہو جائے گی، فضیلت والے دن میں عبادت ہوگی تو وہ عبادت فضیلت والی ہو جائے گی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کا کوئی روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، یعنی کوئی مجبوری نہیں ہے، بیماری ایک عذر ہے، مجبوری ہے، کوئی آدمی سفر پر ہے وہ اس کی مجبوری ہے، شریعت بھی اس کو اس عذر کو قبول کر، نہ بیماری ہے نہ کوئی عذر ہے نہ کوئی پریشانی ہے، بغیر کسی عذر اور بیماری کے رمضان کا حضور نے فرمایا ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی بدلے میں روزہ رکھتا رہے، رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یعنی فضیلت والے وقت میں اگر عبادت چھوڑ دی تو فضیلت کے علاوہ وقت ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ اس قدر فضیلت والا نہیں ہے. تو ایک تو بھائی کی درخواست ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں کہ میں نے اس وقت میں تہجد کے لیے اس وقت میں نے روزانہ کم از کم 15 سے 20 منٹ دعا کرنی ہے. دعا ایک مستقل عبادت ہے، اس کا ایک مستقل لطف ہے اگر کسی کو حاصل ہو جائے کہ مجھے ہر ضرورت. دیکھیں ہم لوگ لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں پتہ نہیں یار یہ کر سکے گا یا نہیں، لیکن ایک ذات ہے جس کے بارے میں مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اگر میں اس کے سامنے اپنی ضرورت رکھ رہا ہوں، اب اس کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں، اس کے سامنے اپنا معاملہ رکھ رہا ہوں، تو بھائی اس سے بڑی عظمت اور فضیلت والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں بجائے اس کے کہ جو سبب بنیں گے ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھوں، میں مسبب الاسباب کے سامنے اپنا معاملہ رکھوں. اس کے لیے ایک حکایت معروف ہے، میرے والد صاحب سنایا کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں گیا، سارا دن شکار کرتا رہا، شام کو واپس آیا تو ظاہر ہے بادشاہ کے گھوڑے سے اترنے سے پہلے تھکے ہوئے تھے اس کے فوجی وغیرہ بھی، وہ گھوڑوں سے اترے. بادشاہ کا گھوڑا این جب بادشاہ اترنے لگا گھوڑے سے وہ ڈر گیا کسی چیز سے اور وہ سرپٹ بھاگ گیا. ابھی مغرب کا وقت ہے، یہ بھاگے فوجی جا کے اپنے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے، تب تک وہ ڈرا ہوا گھوڑا کہیں کا کہیں چلا گیا. یہ پیچھے گئے، کچھ دیر میں رات ہو گئی، ذرا پرانا دور تھا، اس میں کوئی لائٹوں کا انتظام نہیں تھا. کچھ دیر فوجی ڈھونڈتے ڈھانڈتے رہے، آخر وہ بھی تھک کے بیٹھ گئے. یہ بھاگا بھاگا گھوڑا اور جا کے ایک طرف سے ٹکرایا، اور بادشاہ بھی اٹھ کے ایک طرف سے جا کے ٹکرایا، کوئی ہڈیاں وڈیاں بھی ٹوٹ گئیں. اب بادشاہ کی جب آنکھ کھلی بے ہوشی کے بعد تو یہ محسوس ہوا کہ ہاتھ یہ بھی حرکت نہیں کر رہا، یہ جسم بھی پوری طرح سے حرکت نہیں کر رہا، ایک ٹانگ بھی حرکت نہیں کر رہی، تو بالکل بے چین پڑا ہوا، انتظار کر رہا ہے کہ ابھی موت آئے گی، کہ ابھی موت آئے گی. اتنے میں اس کو کسی کی آہٹ سنائی، کوئی بندہ آ رہا ہے، گزر رہا ہے. تو اس نے جیسے کیسے مشکل سے آواز نکالی اور وہ آواز سن کے وہ بندہ اس کے پاس آیا. تو اس نے اس بندے کو کراہتی ہوئی آواز میں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. تو وہ بندہ لکڑ آ رہا تھا، لکڑیاں کاٹ کے اپنا گزارا کرتا تھا. اس نے کہا ہوگا بادشاہ، میرے سامنے تو ایک مجبور لاچار آدمی ہے جس کی ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو 2-4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو اس نے بادشاہ کو وہاں سے اٹھایا، اپنی جھونپڑی میں لے گیا اور وہاں جا کے اس نے اس کا دوا دارو کیا. اس کو صبح بادشاہ کی فوج وغیرہ کے افراد بھی آ گئے
تو بادشاہ نے 2-4 دن وہاں آرام کیا اور بہت شکر گزار ہوا وہ اس لکڑہارے کا کہ میری جان بچائی. اور وہ لکڑہارے کو ایک سند دے کے اپنا ایک خاص وہ آ گیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ جب بھی مجھے ملنے کے لیے آئے تو اس کو کوئی دربان نہ روکے، سیدھا میرے پاس آنے دیا. اور بادشاہ نے اس کو دے کے کہا جب کبھی کوئی ضرورت ہو شہر میں آنا ہو تو مجھ سے ضرور ملنا. سند رکھ لی، بادشاہ چلا گیا. وقت گزرا اور حالات خراب ہوئے اور لکڑہارے کے مالی حالات کافی کمزور ہو گئے. تو اس کی گھر والی نے اسے کہا کہ بادشاہ تمہیں اپنی سند دے کے گیا تھا، تم نے بادشاہ کی جان بچائی، تو ہو نہ تو بادشاہ کے پاس چلے جاؤ اور جا کے اس سے کچھ مانگ لو، بادشاہ تمہاری ضرورت پوری کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس نے وہ سند اٹھائی اور وہ شہر کی طرف چل دیا. شہر کے مرکزی دروازے پہ پہنچا، دربانوں نے روکا جی کون کہاں سے آئے. اس نے وہ سند دکھائی، وہ بادشاہ کی خاص سند تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو روکنے کی اجازت نہیں. انہوں نے سلوک مارا، چلو جی آگے چلے گئے. آگے بادشاہ کے قلعے کی دیوار آ گئی، وہاں دربانوں نے روکا، اس میں سند دکھائی، انہوں نے بھی سلام کیا، آگے چلے گئے. آگے محل کی دیوار آ گئی، اس کے دروازے پہ روکا، سند دکھائی، آگے چلا گیا. آگے وزیر ملا اور وزیر نے اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے. اس نے کہا کوئی حکم ہے؟ اس نے کہا یہ سند ہے، بادشاہ نے کہا تھا ملنا ہے ہمیں تو آ جانا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اپنے عبادت والے کمرے میں ہیں اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن تمہارے پاس چونکہ یہ سند ہے تو میں تمہیں روک نہیں سکتا، تم چلے جاؤ. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے بادشاہ یہاں بیٹھا ہے، اپنے کمرے میں داخل ہوا، یہاں آ کے کھڑا ہوا اور کچھ منٹ 1.5 منٹ رک کے واپس چلا گیا. وزیر نے اس کو دیکھا کہ اندر گیا تھا، فوراً واپس آ گیا، سمجھ میں بات نہیں آئی. خیر وہ جا رہا تھا، چلا گیا. بادشاہ اٹھا باہر، وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ اس بادشاہ سلامت وہ لکڑہارا آیا تھا آپ سے ملا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا وہ آیا تھا، اندر تھوڑی دیر رکا، پھر وہ چلا گیا. مجھے بھی لگا وہ آپ سے نہیں ملا ہوگا تو وہ تو چلا گیا. بادشاہ نے ظاہر اس کے لیے تو وہ ایک مسیحا تھا، میری جان بچائی. اس نے کہا بلاؤ اسے. بندہ بھیجا، اس کو بلایا. بادشاہ نے بڑا اعزاز و اکرام کیا، اپنے پاس بٹھایا تخت پہ. اکرام وغیرہ کرنے کے بعد بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بندہ خدا تم آئے تھے اور ملے بغیر چلے گئے، اگر آئے تھے تو ملتے تو صحیح. اس نے کہا بادشاہ سلامت ملنے نہیں آیا تھا، کام تھا. تو اس نے کہا کام کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں جب آپ کے عبادت والے کمرے میں داخل ہوا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے اے اللہ میری ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. تو بادشاہ سلامت میں نے آپ کی جب یہ بات سنی تو میں نے اپنے آپ سے کہا بندہ خدا یہ بادشاہ بھی اس سے مانگ رہا ہے، تو اس سے مانگے گا، وہ اس سے مانگے گا، پھر وہ تجھے وہاں سے لے کے دے گا، تو نے بادشاہ کے سلام میں ذلیل ضرور ہونا ہے. تو بادشاہ سے مانگنے کی بجائے ڈائریکٹ اسی ذات سے مانگ جس سے بادشاہ بھی مانگتا ہے. تو میں نے طے کیا کہ میں بادشاہ سے نہیں مانگوں گا، میں بادشاہ کے رب سے مانگوں گا جس سے خود بادشاہ بھی مانگتا ہے. تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہے، اور وہ بات پکی ہو سکتی ہے اگر ہم رمضان میں یہ معمول بنا لیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کچھ نوافل پڑھیں اور اس کے بعد ہم تفصیلی دعا مانگیں، اپنی ساری ضروریات اپنے اللہ کے سامنے رکھیں. جب مسئلہ کیا ہے، ہم چونکہ دعا مانگنے کی عادی نہیں ہے نا، ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی. اس وجہ سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مطلب ہاتھ اٹھائے، 2-4 لفظ بولے، اس کے بعد دعا ختم ہو. اب کیا مانگے، کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کیا مانگنا. اس کی وجہ اچھا کسی غیر اللہ کے سامنے کا بات جا کے کریں گے نا، اپنی بیچارگی، اپنی کمزوری، اپنی پریشانی، تو آدھا گھنٹہ بیان کرتے رہیں گے. لیکن جب اللہ کے سامنے بیان کرنی ہے تو 1 منٹ میں بات ختم ہو گئی، کوئی چیز مانگنے والی باقی نہیں رہی. اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے مانگنے کا عادی نہیں بنایا. ہم لوگوں سے مانگنے کے عادی ہیں، ضروریات لوگوں کے سامنے رکھنے کے عادی ہیں. اس وجہ سے ہم لوگ پریشان بھی زیادہ ہیں. مخلوق ذلیل بھی کرتی ہے، پریشان بھی کرتی ہے، دکھ بھی دیتی ہے، احسان کرتی ہے، بعد میں احسان جتلاتی بھی ہے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ سے ویسا تعلق نہیں بنایا جیسے ایک ضرورت مند کا ایک سخی سے تعلق ہوتا ہے، ایک مملوک کا اپنے مالک سے تعلق ہوتا ہے، ایک بندے کا اپنے خالق سے تعلق ہوتا ہے. ہم نے ایسا تعلق اللہ سے نہیں بنایا.
ہماری اللہ سے اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو پیش کر سکے کہ مجھے یہ چاہیے. اس لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 1 منٹ میں ہماری دعا ختم ہو. اور کچھ مانگے کیا مانگے؟ جب ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے تو پھر چھوٹی چھوٹی بات. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو, گھر میں نمک ختم ہو جائے تو اللہ سے مانگو. اب یہ ہمارے معاشرے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں یہ عادی بن جائے اللہ سے مانگنے کا. اللہ نے ڈائریکٹ یوں اوپر سے اتار کے اس کو نہیں دینا اللہ نے بھی بندوں کے واسطہ سے ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور لوگ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈائریکٹ لوگوں کے دروازے پہ جاتا ہے یا اللہ کے دروازے پہ آتا ہے. کس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, کس کے سامنے اپنی ضرورت اور عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. اگر تو اللہ کے سامنے کر رہا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا, لوگ اس کی ضروریات کو آگے پورا کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیں گے اس کے حال میں. ٹھیک ہے تو لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اب لوگ جانے اور نکل. تو اس لیے بھائی رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے معاملات اللہ کے ساتھ ٹھیک کرنے کا. ایک تو یہ بات ہے کہ رمضان کے معمولات. دوسرا میں معذرت کے ساتھ 2-4 منٹ اگلے مضمون پہ آپ کے لینے چاہوں گا اور وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جتنے فضیلت والے اوقات ہیں, جتنی فضیلت والی شخصیات, آپ دیکھیں کائنات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کوئی نہیں. جیسا کہ ہم نے بات کی, اگر کوئی عبادت کی جگہ فضیلت والی ہے تو وہاں عبادت کی جانے والی عبادت بھی کیا ہو جائے گی؟ فضیلت والی ہو جائے گی. یہاں 1 نفل 1 ہے اور حرم میں جا کے پڑھو تو 1 نفل لاکھ ہے. ٹھیک ہے, عام رات میں عبادت کریں تو 1 رات کی عبادت ہے, لیلۃ القدر میں کریں تو 82-83 سالوں کی عبادت کا ثواب ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا چونکہ حضور کی شخصیت فضیلت والی ہے, جو لوگ حضور کے پاس رہ کے عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت بھی فضیلت والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. میرے صحابہ کو برا نہ کہو کیونکہ میرے صحابہ اور تمہارا آپس میں عبادت کا اتنا فرق ہے کہ تم بعد میں آنے والے امتی احد پہاڑ کے برابر سونا. کتنا بھائی؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, احد پہاڑ کے برابر سونا میرے راستے میں, اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اور حضور نے فرمایا میرا صحابی یہ 1 سیر جو گندم اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے گندم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اتنی فضیلت ہے صحابی کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فضیلت والی شخصیت کے ساتھ مل کے ہو رہا ہے. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ بات بہت عام ہے. اب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, حضور کے پاس آئے, اس کی یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ فما لی, آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے. صحابی خوشی خوشی باہر چلے گئے, دروازے پہ پہنچے, حضور نے کہا ان کو واپس بلاؤ, وہ واپس آئے. حضور نے کہا اعید سوال دوبارہ کرو. انہوں نے سوال کیا رسول اللہ رأیت ان قتلت فی سبیل اللہ فما لی, اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اجر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین, لیکن تیرا قرضہ معاف نہیں ہوگا. یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہوئے شرف صحابیت کے ساتھ بھی اگر کوئی آدمی حقوق العباد پورے نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فضیلت اپنی جگہ پہ, لیکن حقوق العباد پورے کرنے ضروری ہیں, نہیں کرو گے قیامت والے دن پکڑے جاؤ گے. ابھی شب برات گزری ہے, اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے لیلۃ القدر آنے والی ہے, ادھر رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ ساری فضیلت والے اوقات بھائی, ان کے اندر حضور کے فرمان میں کہیں نہ کہیں چند لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِرٍ, ساری مخلوق کی بخشش ہو جائے گی, مشرک کی بخشش نہیں ہوگی اور اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ بھرا ہوا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے دل مسلمانوں کے بارے میں صاف نہیں ہے. عبادت ہم کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دلوں میں کینے بھر رکھے ہیں, بغض بھر رکھے ہیں, ہمارے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی, ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی.
کینہ ور کی جو لوگوں کا کینہ دل میں رکھے ہوئے اس کی بخشش نہیں ہوتی. یہ لوگ ہیں جن کی بخشش حضور نے فرمایا لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی، رمضان میں بھی نہیں ہوتی، شب برات یا سراتوں میں بھی نہیں ہوتی. ان لوگوں کی بخشش اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ نے کہا ہے کہ دل کو مسلمانوں کے بارے میں صاف رکھنا ہے، اور یہ اپنے دل کو مسلمانوں کے بارے میں صاف نہیں رکھے. آپ دیکھیں معاشرے میں وزٹ کریں، ہم میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی عذر تلاش کے بیٹھا ہے. یعنی سب لوگ رشتہ داروں سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، اور عذر کیا ہے؟ رشتہ دار چنگے نہیں ہے، اچھے نہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کی، بہت زیادتیاں کی. میرا ایک بہت سیدھا سا سوال ہے، کیا طائف والوں سے زیادہ زیادتیاں کی ہوں گی جو انہوں نے حضور پہ کی؟ مشرکین مکہ جنہوں نے حضور پہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اجڑیاں ڈالی ہیں، ان سے بھی زیادہ زیادتیاں کی ہوں گی. اگر اتنی ساری زیادتیوں اور ظلم کے باوجود جب مکہ فتح ہوا تو یہ لائن میں کھڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور سے زیادتیاں کی ہیں. یہ حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی پہ ظلم کرنے والے کھڑے ہیں، یہ بلال کو مارنے والے کھڑے ہیں، یہ خباب کی چمڑی ادھیڑنے والے کھڑے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پاگل، کاہن، مجنون، جادوگر کہنے والے کھڑے ہیں. یہ سارے لوگ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکہ کی زندگی میں زیادتیاں کی ہیں، اور حضور کے مشرک دشمن ہیں، مشرک ہیں. اور مکہ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے جب مکہ فتح ہوا، تاریخ میں حدیث میں لفظ ہے کہ اہل مکہ نے کہا اگر آج کی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل مکہ کی گردنیں اڑا دیں، وہ سچ اور حق فیصلہ ہے، کوئی ظلم نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی پکڑ اور ملامت نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کروں. بھائی اپنے دلوں کو اللہ کی رضا کے لیے صاف کریں، مسلمانوں کے لیے دلوں میں کینہ بغض نہ پالیں. رمضان سے پہلے جہاں معمولات کی ترتیب بنائیں، وہاں رشتہ دار جن سے زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگ لیں، جن کے ساتھ معاملات خراب ہیں ان سے معاملات ٹھیک کریں، صلح کریں. جب صلح کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم کا ایک حکم ہے، دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ کی اذان ہونے کے بعد تجارت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہر وہ کام قرآن میں باقاعدہ وذروا البیع کا حکم ہے، بیع شراء چھوڑو، تجارت چھوڑ دو. چونکہ عموماً تجارت ہی رکاوٹ ہوتی ہے مسجد میں آنے سے. ہر وہ کام جو مسجد میں آنے سے رکاوٹ ہے اس سے منع ہے، جائز ہی نہیں ہے. بہت سارے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی اذان کے بعد کوئی چیز بیچ کے پیسے کماتا ہے، اس کے پیسے کمانا بھی جائز نہیں، کیونکہ حکم ہے قرآن میں بہت واضح کہ جمعہ کی اذان کے بعد کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں، صرف ایک کام کرنا ہے، جمعے کی تیاری کرنی ہے. بھائی میں ایک درخواست کروں، یہاں کتنے اتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کون لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ اسی وقت اگر مجھے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے تو بغیر سوچے میں کر سکتا ہوں؟ شاید کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ ہر کسی کے اتنے مالی مسائل ہیں. کوئی مسائل والا ہو بھی صحیح تو ایک دم بیٹھے ہوئے ایسا نہیں کر سکتا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کر رکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن سب سے پہلے مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامل اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کو کامل گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو کامل بکرا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضور نے بکری کی مثال دی، پھر حضور نے مرغی کی مثال دی، انڈے کی مثال دی، پھر حضور نے فرمایا پھر سست لوگ شروع ہو جاتے ہیں تو فرشتے جو اضافی ثواب لکھ رہے ہیں، جمعے آنے کا ثواب ہوگا لیکن جو اضافی ثواب ہے اس کے رجسٹر لپیٹ دیے جائیں گے. اور یاد رکھیے اگر میں جمعے والے دن اونٹ ذبح کروں اور ایک بوٹی بھی اپنے گھر نہ بھیجوں، سارا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں، پھر بھی یہ احتمال ہے کہ پتہ نہیں ریاکاری ہوگی، پتہ نہیں یہ دل میں سوچے گا لو جی بہت بڑا سخی ہوں کہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی آدمی جمعے کے لیے بر وقت آ جائے گا تو یاد رکھیے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کو مکمل اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہر جمعے کو مل جائے گا. تو اس لیے دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ جمعے والے دن جمعے کی اذان کے بعد جائز ہی نہیں ہے کوئی اور کام کرنا، لہذا اٹھیں جمعے کی تیاری کریں، 15 سے 20 منٹ میں تیاری ہوگی اور مسجد میں آ جائے گا. تو مسجد میں یہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آیا کریں بھائی، یہ مقصد نہیں ہے.
مقصد ہے بر وقت جمعہ کے لیے آنا، ایک اجتماعیت کا اظہار، کچھ دیر ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھا جائے گا، 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا زیادہ سے زیادہ۔ اگر 1:30 بجے جماعت ہو رہی ہے، آپ 12 بجے گھر میں تیاری شروع کر دیں، 12:30 بجے مسجد میں پہنچ جائیں گے، آدھا گھنٹہ درود پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا علیہ الصلاۃ فی یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعہ، جمعہ اور شب جمعہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت ہو جائے گی، فتنوں سے حفاظت کا سامان ہو جائے گا۔ تو یہ ساری صورتیں بھائی 1.5 گھنٹہ اگر مہینے میں، 1 ہفتے میں بر وقت اگر نکال لیا جائے اور اہتمام کر کے مسجد میں آیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بر وقت جمعہ کے لیے تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔